سب سے پہلے سورہ اخلاص کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ اخلاص کے عربی میں دو معنی آتے ہیں، ایک تو خلوص، ہم کہتے ہیں نا خلوص سے دل سے یہ کام کیا، نیت درستی اس کی، اور ایک ہوتا ہے خلاص، تمہارا کام کیا ہو گیا ہے، بلکہ اس کو اور زیادہ واضح، اس کو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا تُخْلِصُ الْعَبْدَ عَنِ الشِّرْكِ أَوِ النَّارِ، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے، اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی۔ تو تین وجہ بیان ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے، تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوا نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنها تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا، اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت۔ سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے۔
سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں۔ پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی۔ تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو حدیث ہی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے، سورہ فلق سورہ ناس افضل ما یتعوذ بہ المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، پناہ مانگنے، مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے، تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور صورت پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس صورت سے محبت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس صورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہ ذلک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے۔ وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں۔ کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان، تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا۔ اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذلک،
حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. کیسے بھئی، اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا. تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں، یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے. اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے، اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو. تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے. تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہے، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں. یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے. تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے. ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. جب ہم پلہ نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں. اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے. تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے. الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو توحید کا مضمون اس میں بیان کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں سورت کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہے ان کو تو کم از کم یہ سورت زبانی یاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں. تو خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کی جمع آتی ہے اخلاق. تو اردو میں جو اخلاق ہے نا یہ عربی سے آیا ہے، تو یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ پلورل ہے. کچھ لفظ اردو میں آ کے وہ سنگولر بن جاتے ہیں لیکن اصل میں وہ پلورل ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. اور واحد اس کی کیا ہے، سنگولر کیا ہے، خلق. تو خلق میں نے بتایا تھا یہ خلق کہتے ہیں پیدا کرنا، تخلیق پیدا کرنا، خلق پیدا کرنا، خالق پیدا کرنے والا. خلق وہ طبیعت جس پہ کوئی چیز ڈھلی ہو، وہ نیچر جس پہ کسی کو بنایا گیا ہو، ڈیزائن کیا گیا ہو. تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں اخلاق کا جو مطلب اردو میں لیا جاتا ہے، عربی میں اصل میں وہ مطلب نہیں ہے. عربی میں اصل میں کسے کہتے ہیں؟ نیچر کو، طبیعت کو، جو اندر سے آپ کے اندر جو صفات ہے نا ان کو خلق کہا جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں. کیا مطلب؟ آپ بائی نیچر بہت اچھے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، جیلسی نہ ہو. یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے، بولو بھائی، اچھا. بزدلی نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، لالچ نہ ہو، بے وفائی نہ ہو، ناشکری نہ ہو، رحم ہو اس کے اندر، کمزور پہ ترس کھانے والا ہو، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں. آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے، صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. تھینک یو کرتا رہے سارا دن، اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو. اب دیکھو جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق، ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق، عین ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے. لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، کسٹمر نہ چھوٹے. تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کی بات کرے. اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتے، ابا کو لفٹ نہیں کرا رہی. تو اس کا مطلب بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے. کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی، فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو، پتلی گلی سے نکلو. تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے چھیڑ بھی دے تو اس کو غصہ نہیں آتا. حقیقت ہے، میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا، کہیں آپ کہو یار نے چھیڑ کے دیکھا ہے، لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے. ایسے لوگ ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں، تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے جہازوں میں، تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے پتلی گلی سے، غصہ نہیں کر رہی. اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے، تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں، لیکن اس کی بیس کیونکہ اچھی نہیں ہے، اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا. اس کی بیس کیا ہے؟ غیرت کا نہ ہونا. تو غیرت اخلاق میں آتی ہے، یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے. غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا، غیرت کا ہونا یہ آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے. غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو. غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یار یہ کیا غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا. چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے. دوسرے کی بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے. انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے. تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے دن تھینک یو کرتا پھرے گا، کچھ بھی کر لو تھینک یو مسکرائے گا. تو ہاں اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں، جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی، باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں، تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے، اچھی بن. پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے، اچھی ہے. کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بہترین. کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. کیا مطلب؟ قرآن نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں تو تمام احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لو آپ بائی نیچر کیسے ہیں. اس حدیث کا مطلب خوب سمجھیں. ہر وہ شخص جو قرآن کو فالو کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق قرآن ہے، بلکہ وہ شخص کے قرآن کے کام اس کی نیچر بن جائیں، اس کی فطرت بن جائیں، اسے کہا جائے گا کہ قرآن اس کی نیچر بن چکا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو ایک آدمی وہ ہے جس کا بد نظری کرنے کا دل کرتا ہے، وہ نفس کو مار کے بڑے مجاہدے اور مشقت سے نظر جھکا لیتا ہے اللہ کی خاطر، تو ہم اسے کہیں گے یہ گناہ سے بچا، اس کو ثواب ملا، لیکن ابھی اس کے دل میں برائی کی محبت ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان برائی سے بچتے 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 اسے برائی سے طبعی نفرت ہو جاتی ہے، اس کی غیرت کے خلاف لگتا ہے اسے کہ میں غیر عورتوں کو دیکھوں، غیرت کے خلاف لگنے لگتا ہے. جب یہ نیچر بن جائے نا تو ہم کہیں گے اب اس کی یہ بائی نیچر اچھا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی تو ایسی عادت تھی نا، حضرت فرماتے تھے ہماری اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑے تو مجھے جھکانی نہیں پڑتی، فرماتے تھے نظر آٹومیٹک جھک جاتی ہے، ایک لاشعوری طور پہ جھک جاتی ہے. اچھا ہی نہیں لگتا کہ بھائی کیوں کسی کی بہن بیٹی کو کسی عورت کو دیکھیں.
تو اور فرمایا کرتے تھے اللہ نے انسان کو بائی نیچر اچھا بنایا ہے, وہ بدنظری کر کر کے نا اپنی آنکھوں کے اسپرنگ خراب کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نے ہر شخص کی آنکھوں میں ایسا اسپرنگ لگایا ہے کہ جب بھی گناہ کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے نا تو وہ اسپرنگ آنکھوں کے خود بخود نیچے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نا گندگی کو دیکھ دیکھ کے اپنے اسپرنگ کو کیا کر دیتے ہیں, خراب. دیکھو شراب پہلی دفعہ ہر ایک کو بری لگتی ہے, بائی نیچر بری ہے شراب, شراب پیتا ہوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن پینے والا پی پی کے اپنی نیچر کو خراب کر دیتا. پہلی دفعہ زنا کرنا بہت مشکل ہے, ضمیر ملامت, دل چاہنا ایک الگ چیز ہے, لیکن دل کی چاہت کے باوجود ضمیر اتنی ملامت کرتا ہے کہ انسان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پیچھے ہٹ. دیکھو کہیں کھانا رکھا ہوا ہو, آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, کھانے کا دل تو چاہے گا لیکن ساتھ ساتھ ضمیر آپ کو روک دے گا. آپ کہے گا یار یہ میں کسی کا نوالا کیوں کھاؤں, کوئی بات نہیں بھوکا رہ لے گا نا وہ. لیکن آپ نے کھا لیا تو ایک وقت آئے گا کہ چوری کے کھانے میں آپ کو زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. حقیقت ہے, غریب کے منہ سے نوالا چھین کے کھانا اور مزہ آئے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک مالدار آدمی ہو, اس نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا, جس کو 2 وقتوں سے کھانا نہیں ملا, کسی نے اس کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا. اب اس مالدار کو پتا ہے یار مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے لیکن میرے پاس گھر میں کھانا موجود ہے, تو دل تو اس کا بھی چاہے گا کہ ابھی کھا لوں, لیکن کھائے گا یہ, کہے گا یار یہ 2 دن کا بھوکا ہے, اس کا نوالا چھین کے میں کھاؤں, میرے گھر میں اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. لیکن اگر یہ مالدار اپنے ضمیر کو کچل دے, غیرت سے اٹھنے والے جذبات کو کچل دے اور اس غریب سے نوالا چھین کر کھائے, تو پہلی دفعہ تو بہت برا لگے گا اس کو, یار کیا کر رہا ہوں, اتنا کھاتا پیتا آدمی, مجھے تو چاہیے تھا میں اس کو کھلاتا. لیکن پھر بھی جب بار بار وہ کھائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کروڑ پتی ہو کے بھی غیرت ختم ہو جائے, بلکہ پھر اس کی اخلاق جو ہے نا یہ اچھے ہونے کے بجائے گندے ہو جائیں گے. پھر اس کو نوالا چھین کے کھانے میں جو مزہ آئے گا وہ حق حلال کی کمائی میں نہیں آئے. تبھی تو دیکھو نا یہ جو کرپٹ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں, ایک سیاستدان نے بتایا کہ اس نے 2 کروڑ زکات کا مال کھایا ہے بینکوں سے. ارے تو اربوں روپے کا مالک ہے یار, تو کچھ اور کھا لیتا ہے بھائی, ٹیکس چوری کر لیتا یا کچھ اور اسمگلنگ کا مال کھا جاتا, وہ بھی غلط ہے کہ کھانا نہ شروع کر دیں, لیکن کم از کم زکات جو بیچارے غریبوں کا چولہا جس سے جلتا ہے وہ کھاتے ہوئے تو انسان میں کچھ شرم آتی ہے نا. تو ہم تو ایسی باتیں سن کے پریشان ہوتے ہیں, یار ان میں غیرت ختم ہو گئی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے شروع سے نوالے کھا کھا کے نا اپنے آپ کو غیرت لیس بنا دیا ہوتا ہے, لہذا ان کو مزہ اس زکات کھانے میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ ہدیے میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا ان کو, کہ گفٹ میں لا کے دے دے نا ان کو 1 کروڑ روپے, ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. کسی کے منہ سے نوالا چھین کے کھائیں گے اتنا اس دن سکون سے سوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کو میں نے ذرا ڈیفائن کیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں, کہ آدمی اندر سے کیا بن جائے, اچھا بن جائے. برے اخلاق ہوتے ہیں آدمی اندر سے کیا ہو جائے, خراب, اندر سے. اب آپ اپنے آپ کو نا اس پہ پرکھ کے ہر آدمی پرکھ سکتا ہے. کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کے اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے نوالا لے لوں, تو یہ اس کی علامت ہے کیا, یہ برے اخلاق. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے کاش یہ گاڑی میرے پاس آ جائے, تو یہ اندر سے کیا ہے, آپ بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. پھر چاہے آپ جتنے محبت سے بات کریں اس سے, جتنے اچھے, بھائی آپ کے تو دل میں حسد ہے یار, چاہ رہے ہو کہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے. کسی کی اچھی شکل دیکھی, آپ کا دل چاہتا ہے اللہ نہ کرے اس کے منہ پہ تیزاب گر جائے اور میں اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہوں. بعض خواتین میں یہ بیماری ہوتی ہے, تو اس کا مطلب اندر کیا ہے, اندر فالٹ ہے. آپ کا دل چاہتا ہے میں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤں, کسی کو نہ کھلاؤں, یہ کیوں آتے ہیں میرے گھر میں, مہمان کیوں آ جاتے ہیں, کم بختوں کو چائے پلانی پڑتی ہے, میری بہن کیوں بیمار ہو گئی یار, ابھی تجھے ڈینگی ہونا تھا, سارا خرچہ میں ابھی سعودیہ سے نیا آیا ہوں, تازہ پیسے کما کے آیا ہوں, کم بخت یہ بیمار ہو گئی, اب اس پہ خرچ کرو. ایک صاحب کے کیا ہوا, ان کو ان کی کمپنی سے نا خلافت توقع بونس مل گیا. کمپنی میں نا ان کو کیا, بعض دفعہ باس کا کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے اس کو, تو بعض دفعہ ایسی گریوی میں ڈبل تنخواہ دے دی. اب ڈبل تنخواہ دی ہے تو انہی دنوں میں ان کا بچہ بیمار ہوا, وہ جو ڈبل والی تھی نا اضافی, وہ اس پہ خرچ ہو گیا. تو مجھے کہنے لگے یار پہلی دفعہ بونس ملا تھا, وہ بچے پہ کیا ہو گیا, خرچ. میں نے کہا بھائی اچھی سوچ ہوتی تو آپ یوں سوچتے, اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا کہ جس وقت بچہ بیمار ہوا نا اسی وقت اللہ نے بونس دلا دی, اضافی خرچہ نہیں کرنا پڑا. تو یہ ساری سوچیں جو ہے نا یہ سب آپ کے اخلاق کی کیا کرتی ہیں, عکاسی. تبھی اچھے اخلاق والا خوش رہتا ہے, وہ ہر چیز کو پازیٹو دیکھتا ہے, برے اخلاق والا نیگیٹو دیکھتا ہے. ہمارے یہاں تو بس اچھے اخلاق کہتے ہیں تھینک یو سارے دن مسکرا کے بات کرنا. اور بھائی یہ ساری چیزیں اندر کی چینج ہوگی, پورا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, صحیح ہے نا, انجن پورا چینج ہوگا تو جا کے اچھے اخلاق ہوں گے. صرف تمیز سے بات کرنا سیکھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی بہت بڑا کمال ہے, لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل تو اندر سے ٹھیک کرو. اور اندر سے ٹھیک کیسے ہوگا, یہ پہلے میں اندر سے ٹھیک ہونا کسے کہتے ہیں اس کو اور ذرا ڈیفائن کر دوں, پھر میں اندر سے ٹھیک ہونے کا طریقہ بتاؤں گا. بھائی دیکھو گاڑیاں خریدتے ہیں نا, اوپر سے تو بڑا چمکایا ہوا ہوتا ہے, تو خرید لیتے ہیں اس کی چمک کو دیکھ کے کہ گاڑی کے اخلاق بہت اچھے ہیں, بڑی مسکرا کے بات کر رہی ہے. بھائی جو گاڑی میں کلر اکھڑا ہوا ہو جگہ جگہ سے, تو وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے, لیکن دیکھنے میں چمک رہی ہو گاڑی تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے مسکرا کے. تو کیا محض اس بیس پہ گاڑی خرید لیتے ہیں, بولو نا بھائی, نہیں خریدتا کوئی بھی. میکینک کو لے کے جائیں گے, یار چیک کر بھائی, وہ اسٹارٹ کر کے پہلے آواز چیک کرتا ہے, یہ 2-3 الگ سے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. انجن کی تو سمجھ میں آتی ہے, 2 آوازیں اور آ رہی ہیں. پھر جب گاڑی چلے گی تو انجن کی غائب اور باقی آوازیں
ہمیں تو بہت تجربے پرانی گاڑیوں کے بھائی, بہت تجربے. میں نے FX خریدی تھی سب سے پہلے نا 40,000 کی قسطوں پہ. ہمارے ایک دوست کی گاڑی تھی, وہ میری بائک چوری ہو گئی. میں نے کہا یار میں پہلے ٹرائی کرتا ہوں, کیوں زیادہ بہت اچھی ڈرائیونگ اس وقت مجھے آتی نہیں تھی, کئی سال پرانی بات ہے. تو میں نے کہا ٹرائی کرنے کے لیے تجربہ کس پہ کرو, FX پہ. تو ہم نے بھی 40,000 میں وہ بھی قسطوں پہ خرید لی. ہم نے کہا چلو تجربہ اس پہ کرتے ہیں, پھر تھوڑا اچھے پہ کوشش کریں گے, اس کو بیچ کے کچھ پیسے گڑ ملا کے اور میٹھا ڈال دیا اس میں, پھر تھوڑا سا اس کو بیچ کے گڑ ملا کے. تو FX پہ جب میں آیا تو میں جب گیا تو اس کی چھت پچکی ہوئی تھی نا, تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے گاڑی کی چھت ہی. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یوں ہاتھ مارا سیٹ ہو گئی. اس نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام ہے, بہترین گاڑی. تو انجن وائز بہت اچھی ہے, بار بار وہ کہتے ہیں انجن ٹائٹ ہے. تو جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو میکینک کو لے کے جاتے ہیں, وہ میکینک اس کو اندر سے چیک کرتا ہے, بھائی یہ اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ماڈل کون سا ہے, بہت پرانا ماڈل ہے تو اس کا مطلب اندر سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. باقی اوپر کی چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی یار, وہ تو ایک جو ہے نا وہ ایک جگہ سے ٹچ اپ ہے تو کوئی بات نہیں, ایک اسپرے آپ نے مارا ہے دوسرا ہم کر دیں گے اس پہ. نمبر پلیٹ دیکھی جاتی ہے, چیک کروایا جاتا ہے کہ یار یہ گاڑی کا نمبر یہی ہے, انجن چیچز میچ کر رہے ہیں آپس میں, نہیں کر رہے, ایسا تو نہیں ہے کہ چوری کی گاڑی ہو یا سرے سے جعلی ڈاکومنٹس ہو, یہ سب چیزوں کو. تو اسی طرح انسان کو جب قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں وجاء ربہ بقلب سلیم, جنتی وہ ہے جو سلیم دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے. سلیم کسے کہتے ہیں, سلامت والا, یعنی برائیوں سے پاک دل اللہ کے سامنے لے کے آئے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں, برائیوں سے پاک دل, ایسا دل صاف ستھرا شیشے کی طرح چمک رہا ہو دل. ہمارے ہاں ظاہر کی اہمیت زیادہ ہے, اللہ کے ہاں اندر کی اہمیت زیادہ ہے. اندر کیا ہے آپ کے, تو دل ہونا چاہیے سلامت محفوظ. سلامتی کا معنی محفوظ ہو. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم, آپ پر سلامتی, کیا مطلب اللہ آپ کو آفتوں سے سلامت رکھے, محفوظ رکھے. کہتے تم سلامت رہو تا قیامت رہو, کیا مطلب آفتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہو. تو سلامت سلیم کا مطلب ہوتا ہے آفتوں سے محفوظ. یہ نام بھی رکھا جاتا ہے اسی نیت سے کہ بھئی اللہ اس کو بلاؤں سے مصیبتوں سے کیا رکھے, محفوظ رکھے. تو وجاء ربہ بقلب سلیم, اللہ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے پاس قیامت کے دن ایسا دل لے کر آئے گا جو برائیوں سے پاک ہوگا, تو ایسا شخص جنتی ہے. تو یہ ہے اب برائیوں سے پاک ہونے میں کیا ہے کہ بھائی اندر حسد نہ ہو, بغض نہ ہو, ناشکری نہ ہو. جو آدمی ناشکرا ہوتا ہے وہ بھی برے اخلاق والا ہوتا ہے. جو ناشکرا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, برے اخلاق. اب بتاؤ احسان سب سے زیادہ کس کا ہے, والدین کا ہوتا ہے نا, اساتذہ کا, والدین کا احسان ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ان سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا تو اسلام کہتا ہے کہ یہ آدمی احسان فراموش ہے. بھائی وہ تم سے معاوضہ تھوڑی مانگ رہے اپنی خدمت کا, جو خدمت والدین نے کی ہے وہ تو قیامت تک آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. شکر کا تقاضا ہے, بات تو تمیز سے کر لو, لہجہ تو میٹھا کر لو. اگر آپ باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے, سارا دن دوستوں کو گلے لگائیں, سارا دن میٹھی میٹھی باتیں کریں ان سے, اللہ کی نظر میں آپ ناشکرے ہیں کہ جس کا سب سے بڑا احسان تھا آپ نے اس کی احسان فراموشی کی ہے. لہذا آپ اندر سے اچھے نہیں, اندر سے کیا ہے, برے ہیں. بے شک منہ سے آپ کے پھول نکلتے ہو دوسروں کے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چونکہ سب سے اچھے تھے اس لیے آپ کا لب و لہجہ سب سے زیادہ میٹھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. امی دیکھو, بیوی اپنے شوہر کی تعریفیں اتنے آرام سے نہیں کرتی. کتنا اچھا آدمی ہو, بیگم یہی کہے گی ٹیڑھا میڑا آدمی ہے عموماً, سوائے ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو, یہ جو خواتین بعض دفعہ اپنے شوہروں پہ یہ لگا رہی ہوتی ہیں یہ برا ہے, یہ ایسا ہے, یوں ہے, تو فلانا ہے, تو لوگ فوراً کمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا نیک سمجھتے تھے تو ایسا آدمی نکلا. تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنا کرو کسی پہ فتوا نہ لگاؤ. اسی طرح مرد اگر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں, تو ہر آدمی کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہوتی ہے, کیونکہ انگلیاں دونوں پہ اٹھتی ہیں کہ دونوں اکٹھے کیوں نہیں رہے. تو ظاہر ہے نہیں رہے تو عین ممکن ہے ان میں ایک غلط ہو, تو ہر آدمی اپنی صفائی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ غلط, وہ کہتا ہے یہ غلط, تو اس میں نا لوگ پھر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے. تو اول تو یہ کہ کسی کو غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اگر فتوا لگانا بھی ہے تو یک طرفہ بیان سن کے کبھی بھی فیصلہ مت کرو. یہ بہت بڑی غلطی دینداروں سے بھی ہوتی ہے. کوئی بھی میڈیا پہ آ کے بیان کرنا شروع کر دے نا, کوئی عورت آئے گی اپنے میاں کے خلاف, لوگ بھر بھر کے اس کے ایسا آدمی ہے, ایسا ظالم آدمی. او بھائی کیا دلیل ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے؟ جب کسی کا دیکھو کسی کا کسی سے جھگڑا ہونا تو اس کے خلاف اسلام گواہی قبول نہیں کرتا. میں نے انہوں نے اگر میرے پیسے لے کے کھا گئے, یہ ساجد بھائی بیٹھے ہوئے نہیں, اللہ نہ کرے کھائے نہیں ہے, اور انہیں کھا بھی اگر یہ کھا لے تو نکال بھی نہیں سکتے ہم ان سے, اس لیے ایسے آدمی کو تو قرضہ دینا ہی نہیں چاہیے. فرض کرو انہوں نے پیسے لے کے کھا گئے مجھ سے. اب کیا ہے کہ ایک آدمی آیا اور عدالت میں گیا, اور عدالت میں کہتا ہے جا کے کہ بھائی یہ آدمی میرا فلاں سے جھگڑا ہے, اور مفتی طارق مسعود صاحب گواہی دیں گے کہ یہ آدمی غلط
है और मैं सही हूं, तो अदालत मेरी गवाही को कबूल नहीं करेगी। अदालत कहेगी इनका तो पहले से आपस में क्या चल रहा है। इस्लाम में हुक्म है ये कि इनका तो पहले से झगड़ा चल रहा है, इसने तो इसको बुरा कहना ही है। तो ये उसूल है शरीयत का कि जिसका पहले से किसी से झगड़ा चल रहा हो तो उन दोनों की गवाही एक दूसरे के खिलाफ मोतबर नहीं है। तो इसलिए मियां बीवी के झगड़ों में शौहर बीवी पे इल्जामात लगा रहा हो तलाक के बाद, या औरत लगा रही हो, किसी की बात ना सुनो। बोले भाई आपका आपस का मसला है, हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत। अलैदगी हो गई, आप कहीं और शादी करो, उसको बोलो तुम कहीं और शादी। एक दूसरे पे इल्जामात लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर लगाना है, तहकीक में पढ़ना है, तो फिर दोनों तरफ के बयान सुनो, उसके जवाब में वो क्या कहता है या वो क्या कहती है। ये हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी बुराई फैल रही है कि जिसके हाथ में मीडिया है वो दूसरे को जलील कर देता है। जिसके पास अपनी बात को दुनिया को पहुंचाने का जरिया है ना, बस वो उस जरिए को इस्तेमाल करेगा और मुखालिफ पार्टी का बेड़ा गर्क कर देगा। तो खैर, तो अब देखो कि आम तौर पर मियां बीवी में झगड़ा चल रहा हो ना, खास तौर पे तो तारीफें नहीं करते। और लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं उन्होंने हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है, हमेशा। हजरत आयशा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, आपने फरमाया कुरान आपके अखलाक, जो जो कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया वो आप किया करते थे। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा भी आपकी ज़ौजा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ करती। तो सबसे ज्यादा अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम ली अहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। तो घर वालों में सबसे पहले बीवी, सबसे पहले तो वालिदैन है, फिर बीवी, फिर बच्चे, फिर भाई और बहन। जितना करीबी रिश्ता होगा उससे उतनी ही तमीज से बात करने का आपको हुक्म है। हालांकि हमारे मुआशरे में जितना करीबी रिश्ता है उतनी ही बदतमीजी से उससे बात होती, और जितना दूर का रिश्ता होगा उससे चूंकि मफाद होते हैं। भाई ये डॉक्टर साहब हैं, हो सकता है इनसे इलाज कराना पड़े, बड़ी तमीज से बात करेगा डॉक्टर साहब से। ये ताजिर है यार, कभी कर्जा मांगना पड़ सकता है, बड़ी तमीज से बात होगी भाई उससे। ये इलाके का नाजिम है, भाई कोई काम अटक सकता है तो बड़ी तमीज से बात होगी उससे। तो वो समझ रहे हो इस तमीज से बात करने पर सवाब मिल रहा है, सवाब नहीं मिल रहा भाई, इस पे पैसे मिल रहे हैं आपको, समझ रहे हो ना, कर्जा मिल रहा है, सवाब। अब ये मतलब नहीं कि उससे बदतमीजी से बात करना शुरू कर दें नाजिम से, मुफ्ती साहब ने कहा सवाब नहीं मिलता, बात करें तमीज से हर एक से, लेकिन अल्लाह की गिज़ा के लिए, पैसे निकलवाने के लिए पैसों के लिए तमीज से बात ना करें। हदीस में आता है, अम्मी आयशा फरमाती है, कभी अपनी किसी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाया, ना कभी किसी पे लान तान की, ना कभी फुहुश अल्फाज इस्तेमाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मा कान नबिय्यु फाहिशन वला मुतफाहिशा, ना आप बाय नेचर फहाशी को पसंद करते थे और ना आपकी जबान में फहाशी थी। आज बात बात पे गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां, गालियों से बात शुरू होती है और गुस्से में भी नहीं, मजाक में। कल्चर बन चुका है गालियां देना, गुस्से में भी ये बुरा अमल है लेकिन मजाक में तो और ज्यादा बुरा अमल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खादिम पे भी हाथ नहीं उठाया। हदीस में आता है, मैदान जंग के अलावा आपने कभी किसी को नहीं मारा। मैदान जंग में तो लड़ना पड़ता है ना, वहां अखलाक का तकाजा है, लड़ो, क्योंकि अगर आप वहां नहीं लड़ रहे तो फिर ये साथियों के साथ क्या है, नाइंसाफी है कि उनको तो मैदान जंग में उतार दिया और आप खुद लड़ नहीं रहे हैं। तो अब यहां लड़ना अखलाक आलिया का तकाजा था, तो यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, आपसे ज्यादा जंग में बहादुर कोई नहीं होता था। फिर बहादुरी के जौहर दिखाते थे, फिर शहसवार थे। तो जंग में तो बुज़दिल है, घर में क्या बना हुआ है, चंगेज खान आता है, सारे कांपना शुरू कर देते हैं, आ रहे हैं अब्बा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ नहीं उठाया। अलबत्ता एक बात है, कुरान ने हाथ उठाने की बात सूरतों में इजाजत दी है, वो इसलिए इजाजत दी है, बात सूरतों में कोई हाथ, बीवी पे हाथ उठाना कोई पसंदीदा काम नहीं है, लेकिन बात सूरतों में कुरान ने हाथ उठाने की इजाजत दी है, बशर्ते के चेहरे पे ना मारा जाए, जानवरों की तरह न पीटा जाए। वो बात सूरतों में, बाज औरतों के लिए बात सूरतों में, उमूमी हुक्म नहीं है, ये कुरान का कोई तरगीब नहीं है। वो इसलिए दी है दो वजह से कि हर औरत उम्महातुल मोमिनीन जैसी होती भी नहीं है, बाज बड़ी शरारती होती हैं, और दूसरा हर मर्द का इतना रोब नहीं होता जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, रोब ही नहीं है ना। तो जब रोब होता है तो भाई एक आवाज पे बेगम काम जाती है, बोलते भाई मियां ने बोला चाय बना दो, लेकर आना पड़ा, आवाज ऐसी है, वजाहत ऐसी है। तो अब बाज दफा ऐसा होता है कि वो बेचारे का रोब ही नहीं होता। अब बेगम कमा के ला रही है तो मियां का रोब होगा, बोलेगी चलो निकलो यहाँ से, बोरिया बिस्रोड़ा निकल यहाँ से, तो रोब कहाँ होगा। बाज ने शादी ऐसे खानदान में कर ली होती है, माशाल्लाह वो फिट फाट हाइट उसकी और पर्सनैलिटी है, और मियां साहब वो बिल्कुल बेचारे कमजोर से होते हैं, वो रोब नहीं होता, तो फिर उसको फिर जाहिर है रोब कायम करने के लिए कभी कभार गलत तरीका है, ये मुनासिब नहीं है, लिए बताना पड़ता है कि मैं बड़ा रोबदार हूं। लेकिन बहरहाल मारना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है, बहुत सख्त मजबूरी में हाथ उठाने की इजाजत है, और वो भी हर एक पर नहीं। ऐसी शरारती औरत जो आपके जायज हुकूक भी ना दे रही हो, फिर शरीयत ने तलाक से बचने के लिए कि भाई इसके पास अब छोड़ने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो एक ऑप्शन ये भी है कि सख्ती करके देख लो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खादिम पे भी हाथ नहीं उठाया। आज अखलाक दूसरों के साथ अच्छे हैं, अपने मातहतों के साथ, कंपनी में बॉस को देख लो ना, मातहतों के साथ क्या सलूक कर रहा होता है, हर वक्त उनको गालियां गालियां। हमारे एक दोस्त थे ट्रक अड्डे में ना, उनकी जॉब लग गई,
جاب نہیں ان کا بزنس تھا. تو میں نے کہا یار آپ یہ ٹرک اسٹینڈ میں جو بزنس کر رہے ہو اس کی کیا شرائط ہیں, یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا آپ نے کام شروع کیا یہاں سے وہاں ادھر سے یہاں, کہہ رہے اس کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کو اتنی موٹی موٹی گالیاں پہلے سے یاد کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یہ ملازمین جو ہے نا یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں, یہ گالیوں کے بغیر کام کرتے نہیں. کہہ رہے جب تک ان کو موٹی موٹی صبح شام گالیاں نہ پڑے یہ کنٹینر میں مال اٹھا کے رکھیں گے نہیں, اور کنٹینر پہ رکھا رہے گا تو اٹھا کے نیچے لائیں گے نہیں. تو میں نے کہا یار کچھ اور کرو اس کے لیے. یہ تو ٹھیک ہے کہ آج کل ملازمین تمیز سے قابو میں نہیں آتے. آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی دیکھیں یہ جو کنٹینر ہے یہ 12:05 پہ لاہور ہونا چاہیے, لہذا یہ آج صبح 5 بجے کنٹینر لوڈ ہو جانا چاہیے. تو اگر لوڈ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو میرا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا. تو میں محبت سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. وہ ملازمین جواب میں کہیں سر آپ نے آج اتنے پیارے انداز سے آج ہم کو نصیحت کی ہے تو آج تو ہماری غیرت جگا دی آپ نے. آپ 5 بجے کے کہہ رہے ہیں, ہم صبح 4 بجے انشاءاللہ کنٹینر لوڈ کر دیں گے. تو مارکیٹ میں ایسا ہوتا, وہ بولیں گے ہمیں انتہائی بیوقوف قسم کا سیٹ ملا ہے, لہذا وہ صبح 5 بجے کا کہا ہے تو شام 5 بجے تک بھی لوڈ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے تھوڑا پبلک کو بھی ذرا دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اخلاق تو وہی, اصل تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کیونکہ بعض ہر سارے ڈھیٹ نہیں ہوتے, ایک آدھ کبھی اچھا ملازم بھی مل جاتا ہے تو آپ اس کو بھی رگڑ رہے ہو. اصل تو یہی ہے کہ بات کس سے ہونی چاہیے؟ تمیز سے. لیکن اگر کوئی نہیں آ رہا قابو میں تو پھر شریعت نے پھر بھی حتی الامکان دوسرے طریقے کچھ ایسا کرو کہ بھائی ایسا لا بنا دو کہ مجھے اپنی زبان خراب نہ کرنی پڑے. بھائی جو لیٹ کرے گا نا تو کوئی آپ حاضری کے لیے بندہ کھڑا کر دیں, یار 5 بجے کے بعد جتنا لیٹ ہوگا تمہاری سیلری سے اتنا کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی مطلب یہ کہ بجائے زبان خراب کرنے کے غور و فکر کر کے کوئی دوسرے طریقے ایجاد کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زبان بالکل آخری درجے میں ہونی چاہیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق یہ تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نا ایک دفعہ سواری پہ اونٹ پہ چڑھنا تھا تو مشکل ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں مبارک رکھا حضرت صفیہ کو گویا سیڑھی بنا کے. جو ایک طرف سید الانبیاء ہیں, ساری کائنات کے سردار, کتنا بڑا مقام, مگر کیسا گھر میں نارمل زندگی گزار رہے ہیں, کیسا نارمل لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو ایسے ہی رہتے جیسے عام طور پہ لوگ رہا کرتے ہیں, گھر والوں کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے. اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے. اتنا میرا خیال ہے ظرف تو آج کل مارکیٹ میں بالکل ہی شارٹ ہے. دوڑ لگائی ہے, جنگ سے واپس آ رہے ہیں, سفر سے واپس, تو آپ نے صحابہ کو, تاکہ پردے کا بھی خیال ہو نا, بھائی بے پردگی بھی تو آپ کی بیوی مردوں کے درمیان دوڑ رہی ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا, اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیجا, کوئی بھی نہیں دیکھنے والا, تو فرمایا دوڑ لگاؤ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میری عمر کم تھی, میرا جسم ہلکا تھا, میں دوڑ میں آگے نکل, وہ جیت گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد رکھا. کئی سال گزرنے کے بعد ایک اور جگہ سے آپ سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ امی عائشہ فرماتی ہے میرا جسم کیا ہو گیا تھا؟ بھاری ہو گیا تھا. عمر بڑھتی ہے تو جسم بھاری ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا دوڑ لگاؤ. فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں جیت گئے, اور آپ نے فرمایا تل کا بتل کا, یہ پہلی دفعہ جو دوڑ ہوئی تھی نا اس کا جواب ہے. یہ کیسی بے تکلفی ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امی عائشہ کی عمر بہت کم تھی تو اس لیے ان سے اتنی محبت, دوسری ازواج تو عمر میں زیادہ تھی, تو بھائی زیادہ عمر والی کے ساتھ دیکھ لو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ تو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی. عمر میں کتنی بڑی تھی؟ 15 سال, اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. ان سے جب آپ نے نکاح کیا تو آپ کی عمر تھی 25 سال. ان سے اتنی محبت کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بیوی پہ ایسی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ پہ آتی تھی. ان کا تذکرہ ایسی محبت سے کرتے کہ مجھے لگتا کہ اگر میری کوئی حقیقت میں سوکن ہے تو وہ خدیجہ ہیں. غیرت آتی ہے نا عورت کو, بھائی اس کے سامنے سوکن کی تعریف کرو, تو جو غیرت مند عورت ہوگی اس کو تو وہ چاہتی ہے کہ میرے میاں سب زیادہ محبت مجھ سے کرے نا. تو فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ وہ سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہو, اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ اچھی عورتیں دے دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے کہ کیسے, یعنی سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت, یہ کیوں کہا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امی خدیجہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ میری قوم نے جب مجھے جھٹلایا تو حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. بیوی تو اکثر ایسے موقع پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب لوگ تنہا چھوڑ دیں آپ کو, لیکن اس نے میرا ساتھ دیا. سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ, کیونکہ وہ آپ کے کردار کو سب سے زیادہ جانتی تھی. سب سے پہلے وہ ایمان لا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ووجدک عائلا, کہ نبی آپ غریب تھے, مسکین تھے, آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, فاغنا, اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا,
دیا, دولت دے دی, غنی کر دیا. وہ کیسے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ دیا تجارت میں لگانے کے لیے. تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ انہوں نے, ان سے نکاح کے بعد اللہ نے مجھے غنا عطا فرمایا ہے. تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کوئی اچھا کھانا بنتا, اول تو بنتا ہی نہیں تھا, کبھی کبھار بنتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی وہ بھیجا کرتے تھے. کتنی بڑی بات ہے, کیسے اچھے اخلاق ہیں. آج یہ ان لوگوں میں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق, بڑی تمیز سے, بھائی وہ سب ادھر ادھر کی تمیز ہے, اندر کا معاملہ کیا ہے؟ شارٹ. تمیز کے علاوہ سب کچھ ملے گا. میرا بھی یہ بیان بعض خواتین سنتی ہیں, کہتی ہیں کتنے اچھے اخلاق ہوں گے مفتی صاحب کے, ایسے پیارے بھی گھر میں کتنے اچھے اخلاق سے رہتے ہوں گے. بھائی ہم سب سیکھنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں, تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض خواتین نا بیان سن کے کمنٹس کرتی ہیں یہ جب بیویوں کے ساتھ اتنے خوبصورت اخلاق پہ بیان کر رہے ہیں, تو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا کیسا اچھا, ہائے ہائے ہائے, جنتی عورتیں ہیں جن کی ان سے شادی ہوئی. تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی یہی روٹیاں کھا کے, پراٹھے کھا کے بڑے ہوئے ہیں جو آپ کھاتے ہو, سمجھ رہے ہو نا. ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. تو کوشش تو کرنی چاہیے نا. میں تو یہ بعض دفعہ اچھے اخلاق پہ بیان کرنے کر کے جاتا ہوں, گھر میں پھڈا ہوا ہوتا ہے میرا, میں خود اچھل رہا ہوتا ہوں 2-2 فٹ. ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسے ہوا, جمعے کو پورا بیان اخلاق پہ ہوا, گھر گیا ہوں تو پتہ نہیں کیا کچھ مسئلہ, ہر گھر میں ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے نا, ہر گھر میں ہوتا ہے. جس کے گھر زیادہ ہوں اس کے یہاں تو زیادہ ہوتا ہے. تو اب گھر جا کے پتہ نہیں کچھ الٹی سیدھی بات ہو گئی, مجھے غصہ آ گیا, میں نے پھر مجھے بعد میں ہنسی آئی, میں نے کہا ابھی بیان کیا کر کے آیا ہوں, اسٹائل وہ کیا ہو. تو اصولی طور پر تو میں, مجھے خیال ہے اس کو بولے بھائی بیان ہٹا دے یوٹیوب سے. سسرال والے سنیں گے, بولیں گے یار ادھر کیا کر رہے تھے, ادھر آگے چل رہا ہے. تو کیسے اچھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے بعد آپ کے سب سے اچھے اخلاق تھے خادموں کے ساتھ, ماتحتوں کے ساتھ. ماتحتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے, باس کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہر آدمی پیش آتا ہے, کیونکہ باس سے تمیز سے بات کرو گے تو مکھن تو مارکیٹ میں مہنگا ہوگا, کیونکہ مکھن جتنا زیادہ لگاؤ گے مہنگا ہو جائے گا نا, شارٹ ہو جائے گا مارکیٹ سے. تو مکھن تو مہنگا ہوگا لیکن آپ بھی مہنگے ہو جاؤ گے, آپ کی بھی ترقی ہوگی, آپ کے درجات بلند ہوں گے دنیا میں, آپ کی تنخواہ اچھی ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے باس سے ہر آدمی تمیز سے بات کرتا ہے, ملازم سے تمیز سے بات کرنے والے مارکیٹ میں شارٹ. کہ بھائی آپ جہاں بیٹھے ہو تو ملازم کو بھی اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلا لیا, یہ چیز نہیں ہوتی. بھائی تم کون ہو, تم ادھر بیٹھ کے کھاؤ, میں ادھر بیٹھ کے کھاؤں گا, اور تھوڑا سا دور رہو, یہ فرق کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی بوڑھی بیوہ عورت آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جاتی تھی اپنے کام کے لیے, کہ بھئی یہ میرا کام نمٹا, آپ اس کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے. تو ہاتھ پکڑنے کا مطلب اپنے ساتھ لے جاتے. تو ایسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو ایک نارمل جیسے ایک انسان ہوا کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کا ادب بہت زیادہ تھا. صحابہ جب آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسے جیسے ان کے سروں پہ چڑیا کوئی پرندہ بیٹھا ہوا, ہلتے نہیں تھے, ایسے ادب سے. تو اتنی تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو اللہ نے روب بھی ایسا عطا فرمایا تھا. جب حدیث میں آتا ہے جب کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ اپنا ہاتھ خود نہ کھینچتا آپ اپنا ہاتھ اس سے جدا نہیں کرتے تھے. جب بھی کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو نگاہ بھر کے اس کی طرف دیکھتے تھے, کنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے. جس میں تکبر ہوتا ہے نا, اس کمبخت کو پوری گردن نہیں گھمائی جاتی اس سے. دیکھو سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے, کوئی ملازم آیا بات کرنے کے لیے یہاں آگے کھڑا ہوا ہے, تو سیٹھ صاحب اکثر میں نے دیکھا یوں نہیں کریں گے, یہیں سے بتا بھائی کام کیا تجھے. سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا میری جو ہے نا وہ ٹانگ کا آپریشن ہے, مجھے تو کچھ پیسے چاہیے. اوے اس کو کہہ رہا ہوں, اس کو ذرا 50,000 روپے کے چیک دے دے. یہ بھی تکبر کی اندر سے خرابی ہے نا, بڑائی ہے. او بھائی تم اس کی طرف دیکھ لو, بھائی کیا مسئلہ ہے, جی فرمائیے, ٹانگ کا آپریشن ہونا ہے, اچھا تو اس کی طرف نگاہ بھر کے کیا کرو, دیکھو. جب ادھر آرڈر دینا ہے تو ادھر نگاہ بھر کے. لیکن جس میں تکبر ہوگا نا وہ دیکھتا نہیں, اور یوں آنکھیں گھما رہا ہوتا ہے, وہ بس وہ کہتا ہے میں اپنا پیٹرول ضائع کیوں کروں میں. تو یہ بھی کبر ہے, یہ بھی تکبر ہے. ٹیڑھی آنکھوں سے نہ دیکھے, نگاہ بھر کے دیکھے اس کی طرف. تو بہت ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سی. تو باپ بہت لمبا ہے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے, کبھی نہ مجھے مارا, نہ مجھ پہ غصہ ہوئے. کوئی کام مجھے کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے کبھی طنزیہ یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا, اور کوئی کام نہیں کیا اور میں نے کر لیا تو یہ طنز نہیں کیا کہ کیوں کر لیا. طنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت میں تھا ہی نہیں, اصلاح تھی. حضرت انس فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام کے لیے بھیجا, تو یہ بچے تھے, یہ جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں, بھائی ان کو میں نے کام کے لیے بھیجا, یہ واپس آئیں گے. ہم ہوتے تو ہم بیٹھ کے کھولنا وہیں پہ نا, بلڈ پریشر ہائی. ابھی جو اکثر بیماریاں ہو رہی ہیں نا وہ اپنی ہی بد اخلاقی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا, تھر تھرانا شروع کر دیتے, بار بار ٹائم دیکھنے, کدھر گیا, آؤں گا تو لگاؤں گا 2 کھینچ کے لگاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے دیکھنے کے لیے, بھائی بچہ گیا کہاں. تو حضرت انس نے بچوں میں کھیل رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا پایا. مسکرا رہے ہیں, بھائی تمہیں ہم نے کہاں بھیجا تھا, اور تو فرماتے ہیں میں فوراً گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی سے ملا ہوں یا جب بھی نبی کی نظر مجھ پہ پڑی ہے, آپ ہمیشہ مجھے دیکھ کے مسکرائے ضرور ہیں. یہ کہنا آسان ہے, خدا کی قسم کہنا آسان. جب بھی نبی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی نے مجھے دیکھا ہے نا تو ہمیشہ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے ہیں. بھائی
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلقى وجه اخاك بوجه طلیق، کسی سے مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش کرنا نا۔ تو جب آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں تو سامنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ خوش۔ اور ناک میں مکھی بٹھا کے ہر وقت رہیں گے، منہ آپ کا جو ہے نا 12 بجے رہیں گے، تو سامنے والا کس میں جاتا ہے؟ ٹینشن میں چلا جاتا ہے وہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے، جب بھی ملیں کہتے ہیں آپ نے مجھے دیکھ کے ہمیشہ مسکرائے ضرور ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے لو اعلم ما تعلمون لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، آپ نے فرمایا جو جہنم کی باتیں اور آخرت کی سختیاں میں جانتا ہوں، اگر تم بھی جان لو تو تم روز زیادہ ہنسو کم، تمہارے چہروں پہ مسکراہٹیں ختم ہو جائیں۔ تو ایسی آخرت کی ہولناکیاں جانتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے کیسے مل رہے ہیں؟ مسکرا کے مل رہے ہیں۔ حالانکہ وہ خوف جو آپ کو آخرت کا تھا، اگر آپ اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دیتے تو آپ تو ہر وقت ایسے ملتے کہ لوگ گھبرا جاتے آپ سے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ایک طرف اتنا خوف اللہ کے سامنے جواب دہی کا، لیکن لوگوں سے ملاقات کیسے کر رہے ہیں؟ خندہ پیشانی کے ساتھ۔ تو یہ بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تو جتنا کہا جائے وہ کم ہے۔ قرآن نے کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم۔ تو بھائی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہم بھی تمیز، اگر کہیں سے پیسوں کی نہیں مل رہی تو کسی سے ادھار لے لیں ہم تھوڑی دیر کے لیے۔ ادھار بھی جب لے گا نا انسان تمیز تھوڑی دن کے لیے، تو جب وہ تمیز سے کچھ دن بات کرے گا تو اس کو پھر چسکا لگ جائے گا، پھر انشاءاللہ اپنے پیسوں سے بھی تمیز خرید لے۔ تمیز ہی مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی ہے۔